ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ آمین اے اللہ ہمیشہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم سامعین، 10 شعبان المعظم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 8 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے ندوۃ العلماء کی شاخ جامع سعد البنات میں تکمیل بخاری شریف اور ندوۃ العلماء کی ہی شاخ جامع السعادہ میں حفاظ کرام کی دستار بندی۔ یہ دونوں ادارے مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی قصبہ کیرانے میں ہیں۔ ان دونوں اداروں کے روح رواں ہیں حضرت مولانا محمد عرفان ثاقب قاسمی۔ آج اجلاس میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری اور گنگو سے حضرت مولانا محمد انور صاحب، گنگو سے مولانا ریاض احمد تھانوی تشریف لائے ہیں۔ ان کے بیانات ہم ویڈیو شکل میں پیش کریں گے۔ عرض کر دوں کہ ماشاءاللہ یہ دونوں ادارے جامع السعادہ اور اسعاد البنات، یہ دونوں ہی ندوۃ العلماء لکھنؤ کی باضابطہ شاخ ہیں۔ ان دونوں کے لیے جو طلبہ پڑھتے ہیں یہاں، ان کے لیے ایسا انتظام محتم صاحب نے کیا ہے کہ جب تک وہ یہاں پڑھتے ہیں تو وہ ہائی اسکول اور انٹر بھی پاس کر لیتے ہیں، کیونکہ محتم صاحب کی نگرانی میں اہتمام میں یہاں جونیئر ہائی اسکول بھی ہے، جو ماشاءاللہ سرکار سے منظور شدہ ادارہ ہے۔ ایک طرف وہ 8ویں کراتے ہیں، پھر کوشش کر کے ان بچوں کا ہائی اسکول کے کسی بورڈ سے امتحان دلا دیتے ہیں، اور طالبات کا بھی یہی حال ہے۔ تو یہاں پڑھنے والا طالب علم ایک طرف دینی تعلیم پوری کر لیتا ہے اور دوسری طرف عصری تعلیم سے بھی محروم نہیں رہ پاتا۔ اب آپ ان علماء کرام کے بیانات ملاحظہ فرمائیں۔ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے بارے میں بتائی ہیں۔ ان تینوں باتوں کو میں آپ کی زبان میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دین ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کامل و مکمل دیا ہے۔ کوئی مرد ہو یا عورت حالات سے متاثر ہو کر، زمانے سے متاثر ہو کر، معاشرے کی کمی کی وجہ سے یا اور کسی بھی وجہ سے اگر دین کو چھوڑ کر مرتد ہو رہا ہے اور دوسرا کوئی دین اپنا رہا ہے تو وہ یاد رکھے اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دین کو دیا ہے تو کامل و مکمل دیا ہے، ناقص نہیں دیا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت بتایا۔ اس دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اگر اپنا رہا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جیسے آج کل عام طور پر یہ فیشن بن چکا ہے، لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں کا اگر رخ کرتی ہیں تو بھیجا تو گیا تھا انہیں تعلیم کے لیے، لیکن وہ ارتداد کا شکار ہو جاتی ہیں، غیروں کا ہاتھ تھام لیتی ہیں۔ انہیں نہیں معلوم ہے کہ اس دین میں کیا کیا خوبیاں ہیں، نہ جاننے کی وجہ سے وہ جہنم کا شکار ہوتی ہے، دنیا کو بھی جہنم بناتی ہے۔ وہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نعمت بتایا، انعمت علیکم نعمت۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نعمت بتائے وہ زحمت بن جائے، دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی کسی خطے میں کسی لمحے میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس میں کام کی بتائی ہے کہ اللہ نے اپنی رضامندی اسی دین سے وابستہ کر دی۔ اس دین کو چھوڑ کر اللہ کی رضامندی کسی دین سے نہیں حاصل کی جا سکتی۔ تینوں کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اگر اس دین کو کوئی چھوڑ دے تو یاد رکھو اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد۔
یہ 3 باتیں میں نے بہت مختصر انداز میں آپ کو بتائی ہیں، لیکن ایک اور بات آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں، آپ اس کو بھی سمجھ لیں۔ اس دین میں 4 ایسی خوبیاں ہیں جو دوسرے دین میں پائی ہی نہیں جا سکتی۔ اس دین کی جس کے بارے میں یہ 3 باتیں ہم نے بتائی ہیں، پہلی اور بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دین منقول ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے منقول، علماء سمجھ گئے، اب اس سے زیادہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو آپ کی زبان میں یاد کرا دوں۔ منقول کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کو اللہ نے بنایا ہے اور ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ اب یاد ہو گیا؟ ہمارے نبی نے دین کو بنایا نہیں ہے بلکہ اللہ سے لے کے ہم کو بتایا ہے۔ آسان ہو گیا جملہ، اس کو رکھ لیجئے کہ ہمارے نبی نے اس دین کو بنایا نہیں ہے بلکہ اللہ سے لے کے ہم کو بتایا ہے۔ یہ پہلی خوبی ہے۔ دوسری خوبی اس کی یہ ہے کہ جب سے یہ دین چلا ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک یہ متواتر ہے۔ متواتر کا کیا مطلب جو علماء سمجھ گئے، لیکن آپ کو آپ کی زبان میں یاد کرا دوں کہ جب سے اللہ نے اس دین کو دیا ہے اس وقت سے لے کے آج تک نو ڈسکنیکٹنگ، اس میں ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے، اس وقت سے لے کے آج تک ہے۔ تو ایک تو اسے بنایا اللہ نے ہے، ہمارے نبی نے بنایا نہیں بلکہ اللہ سے لے کے ہم کو بتایا ہے، اور دوسری خوبی ہے کہ اس وقت سے لے کے آج تک یہ موجود ہے ہمارے درمیان، ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ یہ محفوظ بھی ہے، یعنی اس میں کوئی کمی زیادتی کر لے یا کرنا چاہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہوگا ہی نہیں، یہ محفوظ ہے۔ اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ یہ موجود ہے۔ اب پھر اس کو دوہرائیے کہ اس دین کو اللہ نے بنایا ہے، ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک اس میں ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے، یہ محفوظ بھی ہے اور موجود بھی ہے۔ 4 خوبیاں میں نے آپ کو یاد کرائی، یہ چاروں خوبیاں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پائی جا سکتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گمراہ فرقوں میں سے معتزلہ، یہ بھی گمراہی کا فرقہ ہے، ان پر رد کیا۔ معتزلہ بہت سی حق باتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ معتزلہ نے قیامت کے دن کے تولے جانے کا اور ترازو کے قائم ہونے کا انکار کر دیا ہے۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے، گمراہ فرقہ، وہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی ترازو نہیں رکھی جائے گی اور اعمال کو تولا نہیں جائے گا، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ ترازو قائم کی جائے گی اور اعمال کو تولا جائے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرقے پر رد کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا۔ امام بخاری کا مقصود اس بات کو قائم کرنے سے اس گمراہ فرقے پر رد کرنا ہے، اسی لیے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہم فرمایا کہ جہمیہ فرقے پر اور ان کے علاوہ فرقوں کی ہم تردید کر رہے ہیں، ان کے عقائد کو رد کر رہے ہیں۔
اب انہی میں سے معتزلہ فرقہ ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ میزان کوئی چیز نہیں ہے، ترازو کوئی چیز نہیں ہے جس کو اللہ قیامت کے دن قائم کرے رکھے اور اس میں اعمال کو تولا جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیت شریفہ پیش کر رہے ہیں، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے اور اس ترازو میں تمام انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا، ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ اب معتزلہ تو کہتے ہیں کہ ترازو نہیں رکھی جائے گی، اعمال تولے نہیں جائیں گے، اللہ کہتے ہیں ہم ترازو رکھیں گے، اعمال کو تولیں گے۔ اب معتزلہ کی بات مانی جائے گی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات جو سچ اور حق ہے؟ تو امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ معتزلہ غلطی پر ہیں، باطل پر ہیں۔ اللہ قیامت کے دن میزان رکھیں گے، ترازو رکھیں گے۔ آدمی کو غافل نہیں رہنا چاہیے کہ انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے زندگی میں، اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، ان سب اعمال کو تولا جائے گا اور حساب و کتاب لیا جائے گا۔ جیسے جیسے انسان کے اعمال ہوں گے ویسا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں فرما رہے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم رکھیں گے ترازو۔ موازین یہ میزان کی جمع ہے۔ میزان کے معنی ترازو کے آتے ہیں۔ اب یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن بہت ساری ترازو رکھی جائیں گی۔ ایک ترازو نہیں ہوگی بلکہ ترازو متعدد ہوں گی، بہت سی ترازو ہوں گی۔ اب اس میں اختلاف ہو گیا ہے علماء کا کہ قیامت کے دن ایک ہی ترازو رکھی جائے گی، اسی میں سب کے اعمال کو تولا جائے گا، یا بہت سی ترازو رکھی جائیں گی۔ اس میں دونوں قول علماء کے ملتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صرف ایک ہی ترازو رکھی جائے گی اور اسی میں سب کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اب اس پر سوال پیدا ہوتا ہے، اہل علم کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جب ایک ترازو ہے تو موازین جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دراصل وہ ترازو تو ایک ہی ہوگی، لیکن نہایت عظیم شان ترازو ہوگی، بہت بڑی ترازو ہوگی، تو عظمت کی وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال کر لیا گیا۔ ہم لوگ بھی اپنی گفتگو میں بڑوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ استاد صاحب آ گئے ہیں، استاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہتے استاد آ گیا ہے، استاد بیٹھا ہوا ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو عظمت کی وجہ سے بڑوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ ترازو نہایت عظمت شان والی ہوگی اور بڑی ترازو ہوگی۔ چنانچہ ترازو کے سلسلے میں روایات وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المیزان لہو لسان و کفتان، کہ ترازو میں ایک کانٹا ہوگا اور دو پلڑے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، خلق اللہ عز وجل کفتي المیزان مثل السماء والارض، اللہ تبارک و تعالی نے اس ترازو کے پلڑے
آسمان اور زمین کے مثل بنائے ہیں، اتنے بڑے بڑے پردے ہیں جیسے آسمان اور زمین، تو وہ کوئی چھوٹی ترازو نہیں ہوگی، بڑی ترازو ہوگی۔ ایسے ہی مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ترازو کے اتنے بڑے بڑے پلڑے ہوں گے کہ اگر ان پلڑوں میں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو رکھ دیا جائے تو وہ اس میں سما جائیں گے، اتنی بڑی ترازو ہوگی۔ تو اس وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ترازو نہیں بلکہ متعدد ترازو ہوں گی، بہت سی ترازو ہوں گی۔ اب یہ ترازو کا جو تعدد ہوگا یا تو اعمال کے تعدد کی وجہ سے ہوگا یا تعدد اشخاص کی وجہ سے ہوگا۔ اعمال کے تعدد کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کو تولنے کے لیے الگ ترازو رکھی جائے گی، نمازوں کو تولنے کے لیے ترازو الگ ہوگی، روزوں کو تولنے کے لیے ترازو الگ ہوگی، اسی طرح زکوٰۃ اور صدقات کو تولنے کے لیے ترازو الگ ہوگی۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ چیزوں کو، سامانوں کو تولنے کے لیے ترازو الگ الگ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ سونا تولنے کے لیے ترازو الگ ہوتی ہے، لکڑیوں کو اور پتھروں کو تولنے کے لیے ترازو الگ ہوتی ہے، غلے کو تولنے کے لیے ترازو الگ ہوتی ہے۔ جس ترازو میں غلہ تولا جاتا ہے، لکڑیاں تولی جاتی ہے، اس ترازو میں سونا چاندی نہیں تلتا ہے۔ تو جس طرح دنیا میں چیزوں کو تولنے کے لیے الگ الگ ترازو ہوتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی اعمال کو تولنے کے لیے علیحدہ علیحدہ ترازو قائم کریں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ تعدد اشخاص کی وجہ سے ہر آدمی کے عمل کو تولنے کے لیے الگ ترازو ہوگی۔ بہرحال ایک ترازو ہو یا بہت ساری ترازو ہوں، اللہ تبارک و تعالی اعمال کو تولیں گے، اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم ترازو رکھیں گے، القسط انصاف والی ترازو رکھیں گے۔ القسط یہاں پر جو آیا ہے لفظ، یا تو یہ مفعول لہو ہے نضع کا، یا پھر یہ موازین کی صفت ہے، دونوں اس میں احتمال ہیں۔ یہ باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں یہ دراصل علمی باتیں ہیں، کیونکہ بہرحال یہ کوئی عام بیانات کا جلسہ اور تقریر تو اب ہے نہیں، اس سے پہلے بیانات ہو چکے ہیں، سب کی سمجھ میں آنے والے وہ بیانات ہیں، لیکن اب ختم بخاری شریف کا یہ درس ہو رہا ہے، اس میں بہت سی باتیں علمی بیان کی جا رہی ہیں جو عوام کے وہ زیادہ سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن جو پڑھنے والی طالبات ہیں، ایسے ہی علماء کرام ہیں، وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ یہ علمی باتیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، لیکن عوام کے لیے بھی برکت سے خالی نہیں ہے۔ بہرحال القسط میں دو احتمال ہیں، یہ یا تو نضع کا مفعول لہو ہے لأجل القسط ونضع الموازین لأجل القسط کہ ہم ترازو رکھیں گے انصاف کرنے کے لیے، جیسے کہا جاتا ہے ضربتہ تأدیبا، میں نے فلاں کی پٹائی کی ہے ادب سکھانے کے لیے، تأدیبا لأجل تعدیب کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ قسط کو موازین کی صفت قرار دی جائے، لیکن اس پر ایک نحوی اشکال ہو جاتا ہے۔ موازین جمع ہے اور قسط مفرد ہے، اور موصوف صفت میں افراد، تثنیہ اور جمع میں
مطابقت کا ہونا ضروری ہے. یہاں مطابقت نہیں ہو رہی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ قسط مصدر ہے، اور مصدر کے بارے میں قاعدہ ہے المصدر لا یثنی ولا یجمع، کہ مصدر کو تثنیہ اور جمع لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، مفرد کے استعمال کرنے سے ہی کفایت ہو جاتی ہے. چاہے اس کا موصوف مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، لیکن مصدر کو مفرد ہی استعمال کر لیا جائے، جمع اور تثنیہ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس وجہ سے اس کو موازین کی صفت بنایا جا سکتا ہے. آگے فرمایا گیا لیوم القیامہ، ہم انصاف کی ترازو رکھیں گے قیامت کے دن. یہاں پر لام یا تو یہ زائدہ ہے یا پھر لام کو فی کے معنی میں لے لیا جائے، فی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ لام تعلیل کے لیے ہے، لأجل حسابی یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب لینے کے لیے ہم یہ ترازو رکھیں. اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ لام کو وقت کے معنی میں لے لیا جائے، اس کو لام وقتیہ کہا جاتا ہے، وقت یوم القیامہ. آگے امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کو تولا جائے گا. یہاں بنی آدم کہا گیا ہے، آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، یعنی انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال کو تولا جائے گا. اب تمام انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے یا بعض انسان ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال تولے نہیں جائیں گے، بلکہ بغیر حساب کتاب ہی پہ ان کا معاملہ ہو جائے گا. اس میں بھی دونوں قول علماء کے ہیں. بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، کسی کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا، سب کا حساب و کتاب دیا جائے گا. لیکن بعض حضرات نے کچھ انسانوں کا استثناء کیا ہے کہ ان کے اعمال تولے نہیں جائیں گے. چنانچہ شارح جلالین حضرت سلیمان ابن عمرو العجیلی الشافعی الشہیر بالجبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفتوحات الالہیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے اعمال تولے نہیں جائیں گے، ان کے اعمال کے تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو حضرات انبیاء علیہ السلام اس سے مستثنیٰ ہیں، ان کے اعمال تولے نہیں جائیں گے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے بھی بہت سے انسان ایسے ہوں گے انبیاء کے علاوہ بھی کہ ان کے اعمال تولے نہیں جائیں گے. مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کے اعمال تولے نہیں جائیں گے، اور کافروں میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال تولے نہیں جائیں گے. بہت سے کافر لوگ کافر ہوتے ہیں مگر وہ کوئی نیک عمل دنیا میں نہیں کرتے ہیں، کفر ہی کفر میں مبتلا رہتے ہیں، برے برے اعمال ہی میں مبتلا رہتے ہیں، کوئی نیک عمل نہیں کرتے. ایسے کافروں کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا، بغیر حساب کتاب کے، بغیر اعمال کو تولے ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور جن کافروں کے پاس نیک اعمال بھی ہوں گے، بہت سے کافر لوگ اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، اور اسی طرح بھولے بھٹکوں کو راستہ بدلا دیتے ہیں، کوئی نیک کام کرتے ہیں، کوئی اس طرح پیاسوں کو پانی پلا دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اچھے اچھے اعمال بھی کافر لوگ کرتے ہیں. تو ان کے اعمال کو تولا جائے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو تولیں گے اور فرمائیں گے کہ تمہاری اچھے اعمال تھے اور یہ برے اعمال تھے، لیکن ان اچھے اعمال پر تمہیں دنیا ہی میں بدلہ دیا جا چکا ہے۔ راحت و آرام کی چیزیں، عیش و آرام کی چیزیں تمہیں دنیا میں دی جا چکی ہیں، اس لیے اب یہاں تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ہیں جو رحمان کو زیادہ محبوب ہے، زبان پر بالکل ہلکے ہیں، ہر آدمی ان کو پڑھ سکتا ہے، لیکن ترازو کے اندر بہت بھاری ہوں گے، ثواب ان پر زیادہ ملے گا۔ وہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ حضرات بھی پڑھ لیجیے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔